السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے، خوش رہیں جہاں پہ بھی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام مشکلیں دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آج کے بلاگ کی شروعات کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج دن کا آغاز آپ کو پتہ ہے ناشتے سے ہوتا ہے ہم لوگوں کا، تو بلکہ آپ سب کا ہی، ہر ایک کا ہی ناشتے سے ہی ہوتا ہے صبح کا آغاز۔ تو آج ناشتہ بنا رہی تھی میں بریڈ، بس جلدی جلدی تھا، اور آپ کو پتہ ہے تھوڑا ہمارے گھر میں تھوڑا لیٹ جاگتے ہیں سب ہم لوگ، تو اس ٹائم فٹافٹ بس ناشتے کی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ مجھے بچوں کو تھوڑا پڑھانا ہوتا ہے بیٹھ کے۔ اس ٹائم 2 گھنٹے ذرا مجھے بچوں کو دینے ہوتے ہیں ناشتے کے بعد۔ تو آپ کو پتہ ہے اسکول ابھی اوپن نہیں ہوئے، لیکن انشاءاللہ آج کل چانس ہے کہ بچوں کے اسکول اوپن ہو جائیں گے، تو پھر سے بچوں کی روٹین سیٹ ہو جائے گی ان کی انشاءاللہ، اسکول کی، اکیڈمیز کی۔ تو ابھی دن کے ٹائم یہ ہوتا ہے کہ 2-3 گھنٹے ان کو میں ٹائم دے لیتی ہوں، اور دوپہر کو وہ اکیڈمیز چلے جاتے ہیں اپنے۔ تو بس یہی روٹین ڈیلی کی جو میں نے کہا شیئر کریں۔ تو جانتے تو ہیں آپ کہ میری ڈیلی روٹینز جس طرح سے آپ سب کی ہیں ویسی میری بھی روٹینز ہیں، تو مجھے اچھا لگتا ہے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا۔ تو 2-3 دن سے میرا کوئی بھی ولاگ نہیں آ رہا تھا، تو آپ سے لنک میں نہیں تھی، مجھے تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تھا بس میرے فون میں، جس کی وجہ سے میں آپ سے شیئر نہیں کر سکی کوئی بھی اپنی ویڈیو، تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں میں۔ تو بس سمجھ نہیں آ رہی، فون میں کوئی پرابلم ہو گیا جس کی وجہ سے میری نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو پا رہی ہے، نہ کوئی ویڈیو سیو ہو رہی ہے، بہت پرابلم ہو رہا ہے میرے فون میں۔ چیک بھی کروایا ہے میں نے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا مسئلہ پڑ رہا ہے، تو اسی وجہ سے ذرا آج کل مجھے مسئلہ ہو رہا ہے میرا، کیونکہ میرا پراپر جو بھی کام ہے میرے موبائل پہ ہی ہو رہا ہوتا ہے، میں ویڈیو بھی اسی پہ بنا رہی ہوتی ہوں، اپلوڈنگ بھی اسی پہ ہو رہی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ بھی اسی پہ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے فونز پہ کافی پریشر پڑ جاتا ہے، اور فون کی اتنی ریم نہیں ہوتی ہے، تو بس آج کل بس کافی ڈسٹرب اس وجہ سے تھوڑا بہت ہوئی ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا، پھر روٹین سیدھی ہو جائے گی۔ کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ ریگولر ڈیلی ٹچ میں رہوں، تو بس اس وجہ سے 2 دن سے کافی ذرا مسئلہ مسائل ہوا تھا، میں نے کہا چلے میں آپ سے شیئر کروں کہ میں کس وجہ سے 2-3 دن لیٹ ہوں۔ بس اب ناشتہ واشتہ ریڈی کر رہی ہوں میں ساتھ ساتھ، اور چائے بھی میری بن گئی ہے ماشاءاللہ سے، تو ساس سسر کا اور بچوں کا سب کا ناشتہ میں بنا رہی ہوں، اور میری ساس نے تو ناشتہ کر لیا ہوا ہے، اور سسر کا میں بنا رہی ہوں، وہ بریڈ لے لیتے ہیں، انڈا تھوڑا کم ہی لیتے ہیں، اور چائے جو ہے وہ میری وداؤٹ شوگر ہوتی ہے، اس لیے کہ میری ساس کو شوگر کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے میں چائے میں شوگر نہیں ڈالتی ہوں، بعد میں ہم لوگ ڈال لیتے ہیں جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بس اب فٹافٹ میں ناشتہ بنا رہی ہوں، گھی بھی میرا بالکل ختم ہوا تھا، پڑا ہوا تھا اندر، میں خود نہیں ڈال رہی تھی، میں نے کہ ایک دفعہ واش کر لوں اچھی طرح سے ڈول کو، پھر میں ڈالوں گی اس کے اندر۔ ہمارے دراصل پنجابیوں میں ڈول وغیرہ میں انہی چیزوں میں گھی ڈالتے ہیں، اور بالٹیوں وغیرہ میں، تو دیسی ٹائپ کے ہم لوگ ہیں، بالکل سمپل سے، کوئی اتنا خاص کوئی ہمارے میں نہیں ہے کہ ہم یہ کریں، ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہیں، جیسی میں ہوں میں ویسے بالکل آپ کے سامنے ہی ہوں، جو آپ کو نظر آتا ہے میرے میں وہی سب کچھ چیزیں میری عام روٹین میں بھی ہیں، کوئی میں نے اس میں دکھاوے والی چیز میرے پاس نہیں ہے دکھانے کے لیے، تو بالکل سمپل جیسی میری لائف ہے میں وہی آپ سے شیئر کرتی ہوں، اور جتنا سمپل ہو اتنا ہی بہتر ہے، اتنی ہی آپ کی زندگی میں آسانیاں رہتی ہیں، بس اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں بس آسانیاں پیدا کرے۔ تو مجھے ویسے بھی میری ایک نیچر ہے ایسی قدرتی اللہ کی طرف سے کہ مجھے ویسے بھی دکھاوا پسند نہیں ہے، کیونکہ میری اپنی مدر جو تھیں وہ ماشاءاللہ سے بہت نائس اور سمپل تھیں، ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے ایک ہے کہ بالکل انہوں نے سادے طریقے سے زندگی گزاری ہوئی ہے، حالانکہ سادگی کا تو آج کل وقت ہے نہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ میں بھی وہی عادتیں ہیں جو میری مدر کے اندر تھیں، تو میرے فادر میرے مدر ہماری فیملی بالکل آج بھی وہی، ہم بہن بھائی سمپل طریقے سے بالکل رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی کچھ نہیں، آپس میں ہنسی مذاق باتیں وہی روٹینز ہیں ہماری، حالانکہ ماشاءاللہ اب ہم سب شادی شدہ ہیں، سب کے ماشاءاللہ سے بچے ہیں، لیکن پھر بھی آج بھی ہم سب کی وہی عادت ہے جو ہماری امی کے اندر تھی، تو
انشاءاللہ اچھی عادتوں کو لے کے چلنا چاہیے. اگر کسی کی کوئی چیز آپ کو اپنے فیملی ممبر کی اچھی لگتی ہے تو اس کو لے کے آپ کو آگے چلنا چاہیے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں اپنی امی کی چیزوں کو لے کے آگے چل سکیں. جو ان کی اچھی عادتیں تھیں، جو ان کی اچھی باتیں تھیں، ہم ان کو دوسروں تک پہنچا سکیں، ان سے شیئر کر سکیں. جو کسی کو کوئی مسئلہ مسائل کچھ بھی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا دور کریں، ان کی باتوں کو شیئر کریں. تو بس جو بھی کوئی اچھی بات کسی کو اگر کوئی بھی بتاؤ تو آپس میں ایک دوسرے سے ضرور کرنی چاہیے، شیئر کرنی چاہیے. تو شاید کسی کی، ہماری وجہ سے کسی کی مشکل حل ہو سکے. بس اب ناشتہ واشتہ ہو رہا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گی، 2-3 گھنٹے ان کو دوں گی. اس کے بعد ان کی اکیڈمیز کے ٹائم ہو جاتے ہیں، پھر اکیڈمی بھیج کے تو مجھے اپنی روٹین شروع کرنی ہوتی کھانے وانے کی. بس اب بچے اکیڈمی چلے گئے تھے اور میں نے دال پہلے سے بھگو لی تھی صبح ناشتے میں ہی. آج موڈ تھا میرا چنے کی دال بنانے کا، تو یہ میں نے ڈرائی کھڑی دال بنانی ہے چنے کی. اس کی میری ریسیپی آلریڈی میرے چینل پہ ہے، لیکن اس لیے میں تھوڑا دوبارہ رپیٹ کر رہی ہوں جب سے مجھے کسی نے بولا ہے کہ آپ تیزی سے بولتی ہوں اور سمجھ نہیں آتی ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے میں تیزی سے نہیں بولتی، لیکن شاید ہو ایسا، مجھے نہ لگ رہا ہو لیکن آپ لوگوں کو لگ رہا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو بھی لگتا ہو ایسا تو. اور بس اب میں نے کہا میں فٹافٹ دال بنا لوں. نماز میں نے پڑھ لی تھی، قرآن پاک میں نے اپنا پڑھ لیا تھا. تو کوشش کرتی ہوں کہ ان چیزوں کے لیے بھی لازمی ٹائم نکلے اور اپنی روٹین سے مت ہٹوں. نماز جو ہے وہ تو مسٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کام تو ہوتے رہیں گے لیکن یہ ٹائم جو ہے واپس نہیں آئے گا، پھر پچھتائے کیا فائدہ ہمیں. اس لیے نماز کے لیے، قرآن پاک کے لیے ضرور ٹائم نکالا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلوں کو دور فرمائے، اس آفت کو ہمارے ملک سے دور کر دے. تمام جو جتنی بھی دنیا میں لوگ ہیں، جہاں کہیں بھی دکھ سے تکلیف سے جو کہیں جہاں گزر رہا ہے، سب کی اللہ تعالیٰ مشکلیں دور فرمائے. اس لیے میری بھی یہی عادت ہے کہ میں جب بھی کوئی نماز پڑھتی ہوں یا کچھ بھی، سب سے پہلے دوسروں کے لیے اور پھر اپنے لیے مانگتی ہوں. اپنے لیے تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن آپ کو ہمیشہ میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے، پہلے بھی میرے ویڈیوز میں نے کہا ہے کہ جب بھی مانگے پہلے دوسروں کے لیے مانگے، بعد میں اپنے لیے مانگے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں دور کرے گا اور سب کے لیے بہتری لائے گا. بس اب میں نے دال رکھ دی ہے اور دال میں نے پانی ڈال کے 1/2 چمچ نمک ڈال کے میں نے اس کو بوائل کرنے رکھ دی ہے. یہ جیسے ہی گل جائے گی، ساتھ ہی میں پیازوں کو تڑکا لگا لوں گی کھانے کو. تو میں نے 3 میڈیم سائز کے درمیانے سے چھوٹے چھوٹے سائز کے پیاز لے لیے ہیں، زیادہ بڑے نہیں لیے ہیں، درمیانے سے لے لیے ہیں اور ان کو کٹ کر لیا ہے. اور اب میں ان کو ہلکا سا گولڈن براؤن کروں گی، بہت زیادہ نہیں کرنا. اور اس میں نے تقریباً 1 ٹماٹر ہے بڑے سائز کا اور چھوٹا سا پڑا ہوا تھا میرے پاس پیس بالکل، وہ میں نے کہا وہ بھی ڈال دیتی ہوں. چیز بجائے ویسٹ کرنے کے یہ ہے کہ یوز ہو جائے. کوشش ہوتی ہے میری کہ میں چیز کو ویسٹ مت کروں. تو بس اب یہ لہسن ادرک کو میں نے پیسٹ بنا لیا تھا ہاتھ سے ہی میں نے. اور تمام جو سپائسز ڈیلی کے ہوتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاتی ہوں. تو بس اب پیاز میں نے کاٹ کر لیے ہیں. دیکھیے پیاز ماشاءاللہ سے اچھے طریقے سے ہو گئے ہیں میرے. زیادہ گولڈن نہیں کرنے کیونکہ یہ تڑکا نہیں ہے، اس لیے زیادہ گولڈن نہیں کرنے. مسالہ ہے تو اس میں بالکل درمیانے سے کرنے ہیں آپ نے، بس جیسے ہی چینج کلر ہوتا ہے اس کا. اچھا اب میں اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال رہی ہوں جو میں نے اس میں بنا لیا تھا، اور ساتھ ہی میں ہری مرچیں اور وہ بڑے سائز کا 1 ٹماٹر اور ساتھ وہ جو چھوٹا پیس میں نے رکھا ہوا تھا ٹماٹر، یعنی کہ آپ 1 بڑے سائز کا ہی ٹماٹر کہہ لیں گریوی بنانے کے لیے. تھوڑا سا پانی ڈال دیا تاکہ مسالہ اڑے نا. اور اب اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی اور تمام اسپائسز میں ایڈ کر دوں گی ساتھ ہی. تو یہ تھوڑا سا آپ کو اگر کیمرہ لگ رہا ہے کہ گھوم رہا ہے، وہ اس لیے میں تمام اسپائسز اور مسالے وغیرہ ذرا نکال رہی تھی. آپ کو پتہ ہے میں اکیلی گھر میں ہوتی ہوں اور خود ہی مجھے مینیج کرنی پڑتی ہے ہر چیز کو، اور اسی وجہ سے ذرا تھوڑا مجھے ہو جاتا ہے کیمرے وغیرہ کا. تو اب میں نے ہلدی پاؤڈر 1 چمچ بھر کے ڈال دی ہے. یہ دڑا مرچ ہے، یہ بھی میں نے 1 چمچ ڈالی ہے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا تو آپ مجھ سے میسیج میں آ کے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں کہ کس چیز کی کتنی مقدار ہے. اور اگر کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ میں نے 1 چمچ لال مرچ کی ڈالی اور نمک ڈال دیا میں نے حسب ذائقہ، اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے. یہ مسالہ بھن گیا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں چنے کی دال ڈال دوں گی اور اس کو مکس کر کے دم لگا دوں گی. یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی بنتی ہے، بہت مزے کی بنتی ہے. اس پہ میں ہرا دھنیا بھی ڈال دوں گی اور پھر اس کو دم پہ لگا دوں گی.
اور آپ لوگ ضرور مجھے کائنڈلی بتایا کیجیے کمنٹ سیکشن میں آ کے کہ آپ لوگوں کو میری ریسیپیز، میرے ولاگز، میری کوکنگ، میری روٹینز کیسی لگ رہی ہیں، اور آپ لوگ پسند کریں اس چیز کو، میرے چینل کو، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں تک، کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں تاکہ اسی طرح سے میں آگے بڑھ سکوں، اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ آپ سب کو بھی کامیاب کرے، جو اس لائن میں نیو ہیں اور جو جس جگہ پہ بھی محنت کر رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوب ساری ترقیاں دے۔ تو کائنڈلی ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے جو نئے ہیں، تاکہ میری تمام جتنا بھی نوٹیفیکیشن آئے آپ تک آتا رہے، اور مجھے اچھے سے کمنٹس کی کریں کائنڈلی، اور آگے ہم جیسے لوگوں کو بڑھانے میں مدد کیجیے۔ اگر ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں تو میرے خیال سے ہم سب آگے بڑھ سکتے ہیں، اس لیے کائنڈلی اچھے سے کمنٹس کیجیے اور ہم جیسے لوگوں کو آگے بڑھنے میں مدد کیجیے کائنڈلی۔ تو بس اب مجھے بھوک لگی تھی کافی زیادہ، کیونکہ صبح کے میں نے 2-3 سلائس لیے ہوتے ہیں، تو سارا دن کام وغیرہ کر کے تو ذرا مجھے اس ٹائم آ کے تھوڑی بھوک لگ جاتی ہے، تو میں اب یہ دال بن گئی تھی، دم پہ ہی تھی لیکن ابھی کافی ہو گئی تھی تقریباً، تو میں نے کہا چلے میں فٹافٹ روٹی کھا لوں۔ یہ جو اچار تھا یہ میرے ہسبینڈ کے فرینڈ نے بھیجا تھا، تو بہت ٹیسٹی انہوں نے بنایا تھا اچار، تو ہسبینڈ آفس سے آ گئے تھے تو دل تھا ذرا برگر وغیرہ کھانے کا بچوں کا، تو آج ماشاءاللہ سے میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ہمارے لیے برگرز بنا رہے ہیں، یہ بہت اچھے برگرز بناتے ہیں میرے ہسبینڈ۔ تو میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں، کہ حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ مت ویڈیو بناؤ، لیکن میں نے کہا چلے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، کیونکہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ میرے بچے، میں خود یا وہ بھی کسی کو نظر آئیں اس یوٹیوب پہ، یا ادھر لوگ ان کو دیکھیں یا مجھے دیکھیں، جس کی وجہ سے کچھ شاید لوگ اس وجہ سے بھی زیادہ نہ مجھ سے سبسکرائب کر رہے ہوں، میرے چینل کو نہ زیادہ پسند کر رہی ہوں کہ میرا فیس نہیں نظر آ رہا۔ تو کائنڈلی میرے ہسبینڈ کی طرف سے مجھے ریکویسٹ نہیں ہے کہ میرا فیس نظر آئے، میرے بچوں کا نظر آئے، جس کی وجہ سے میں نہیں دکھا سکتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر ہسبینڈ جس چیز کے لیے، اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ آپ کے جو شوہر چاہتے ہیں آپ وہی کریں، اس لیے بیوی کی بھی یہ مرضی ہونی چاہیے کہ جیسا خاوند چاہتا ہے آپ وہ کام کریں، ان کی مرضی کے بغیر مت چلیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے اتنا، میرے لیے بہت ہے کہ انہوں نے مجھے پرمیشن دے دی ہے اس چیز کی کہ آپ یہ کر سکتی ہو اگر آپ کا شوق ہے، لیکن آپ اپنا فیس نہیں کسی کو بھی دکھاؤ گی۔ تو ٹھیک ہے، اگر ان کو نہیں پسند ہے، جب تک ان کی مرضی ہے میں نہیں دکھاؤں گی، جب ان کی مرضی ہوگی تو میں دکھا دوں گی، لیکن جب تک ان کی مرضی ہے میں نہیں دکھاؤں گی، نہ ہی میں ان سے فورس کرتی ہوں کسی چیز کے لیے بھی کہ نہیں ایسے نہیں دکھاؤں، یہ کرو وہ کرو، نہیں، جو چیزیں ان کو پسند نہیں ہیں وہ میں نہیں کر سکتی۔ تو بس ایسے ہی زندگی گزرتی ہے میاں بیوی کی، دونوں آپس میں ساتھ کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کبھی آپ ان کی مان لیں کبھی وہ آپ کی مان لیں۔ تو جو لوگ اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو میری پک میرے ہسبینڈ کے ساتھ انسٹا پہ اٹیچ ہے، تو چھوٹی سی میں نے پک اپنی لگائی، اگر تو کسی کو دیکھنی ہو تو وہاں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ویسے میں اپنا فیس نہیں دکھا سکتی کیونکہ ان کو وہ اس چیز کی پرمیشن نہیں دیتے ہیں۔ تو بس اب وہ برگرز بنا رہے تھے، میں نے کہا چلے میں آپ سے بھی شیئر کر لیتی ہوں برگرز، وہ بہت مزے کے بناتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مجھے کہہ رہے تھے چیزیں ہیں نہیں اور آموں سے برگر بنوا رہی ہوں۔ وہ برگر جو بناتے ہیں اس میں وہ بند گوبھی، ٹماٹر اور پیاز ہر چیز لگا کے بناتے ہیں، اور کیچپ بھی تھوڑی سی تھی، کیچپ بھی لانے والی ہے، تو میں جب یہ گروسری کرنے جاؤں گی تو انشاءاللہ کیچپ بھی لے کے آؤں گی۔ بچے میری ماشاءاللہ سے بہت کیچپ کھاتے ہیں، اور بس میں نے کہا بھائی جتنا بھی سامان ہے آپ بنا لیں۔ تو بس یہ برگر بن کے تیار ہو گئے تھے، اور ماشاءاللہ سے فینٹا کی بوتل بچوں نے کہا مما پینی ہے، تو میں نے منگوا لی، اور برگر کے اندر تھوڑی تھوڑی ہم نے چیز لگا لی تھی اپنے برگروں میں، سب کے بچوں کے بھی، اور برگر بہت مزے کے بنے تھے، بہت ہی اچھے۔ ساس سسر کو بھی میں نے بھیج دیے تھے گرم گرم، فوراً ہی اتارتے ہی پہلے میں نے ان کو بھیجے، تو ماشاءاللہ سے بڑے مزے کے بنے تھے، بچوں نے بھی، ہم نے، میں ان سے آگے ہی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں آپ نے میرا پیس الٹا لگا دیا ہوا ہے، اور بس وہ کہتے چلے کوئی نہیں، کھانا ہی ہے، کچھ نہیں ہوتا، الٹے سیدھے سے کوئی بات نہیں۔ تو ماشاءاللہ سے بہت نائس، بہت مزے کے بنے تھے۔ بس ایسے چھوٹے چھوٹے آپ کو چھوٹے سے کر لینے چاہیے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔